سے اور حاجی صاحب کی طرف سے، رانا کوثر صاحب کی طرف سے اس تعزیتی رخصت میں آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس باغ باغ میں اور افراتفری کے دور میں ہم اپنے سینئر ساتھیوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری صحافت میں اور اس فیلڈ کو اپنی زندگیاں دیں اور انہوں نے محنت کی، اپنے غلام بنایا. اور میں اس تقریب کو تلاوت قرآن پاک سے شروعات کے لیے میں دعوت دوں گا رانا کیسر صاحب کو. پلیز تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں. کیسر صاحب، کیسر صاحب، سید کیسر صاحب، سید صاحب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق العظيم. میں ناطق رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا ناظر پٹی صاحب. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، کیا شان کرم پر سایہ بھی نہیں دیکھا. اور اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
ساتھیوں کو یہاں پر بلایا جائے گا. وہ سارے سینئر لوگ ہیں, آپ سب کئی لوگ جن لوگوں کے لیے ہم یاد ان کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں اور اپنی ان کے جذبات ہیں ان کے لیے, لیکن تھوڑا مختصر رکھیں پلیز. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا سابق صدر کشمیر جرنلسٹ فورم خاور نواز راجہ صاحب سے. گزارش کروں گا کہ پلیز وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اعلان کریں. اور آج مجھے حقیقی جو اصل بننا ہے اس کے صدر طارق عثمانی صاحب اور دیگر میرے سینئر یہاں تشریف فرما ہے. صدیق انصر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری طارق صاحب صدر اے پی پی, آج ظفر شیخ صاحب کافی عرصے بعد ہمارے کسی تحریک پر تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو بھی دل کی دعوت سے خوش آمدید کہتے ہیں. سجاد صاحب, سجاد حضرت صاحب صدر حکومت ایسوسیشن. یہ آج مجھے دستور بالخصوص نواز حضرت صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے جو ساتھی ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں, لیکن حالت یہاں یہ ہے کہ کوئی زندوں کو بھی نہیں پوچھتا ہے. ہمارے دو ساتھی, ایک کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور دوسرا دل کے عارضے میں مبتلا ہے. ان دونوں ساتھیوں نے اس جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں جو برسر اقتدار پریس کلب ہے, آپ یقین کریں کہ ان سے دو اشخاص نے اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے سارے سسٹم کا ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اور میں طارق عثمانی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ کل میں رانا براج صاحب کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ پریس کلب نے ہمیں 5,000 روپیہ میری مالی مدد کی ہے. انہوں نے نہیں بتایا لیکن ان کے جو ساتھ تھے ہمارے صحافی ساتھی انہوں نے بتایا. اور یہ بڑا انتہائی افسوسناک امر ہے کہ جو کروڑوں روپے کا بجٹ ہے اس پریس کلب کا اور وہ ایک ساتھی کی 5,000 مدد کر رہے ہیں. یہ تو میرے جیسا گیا گزرا بھی آرام سے معمولی طور پر بھی کر سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بڑا ان کے جو ساتھی وہاں جو پریس کلب کے نعرے مارنے والے جو ساتھی تھے, کل میں نے ان کو بھی ان کے خلاف باتیں کرتے سنا اور مجھے یہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو 2004 میں یا 6 میں جو ہم نے ایک جدوجہد شروع کی تھی نواز اللہ صاحب کی قیادت میں, وہ آہستہ آہستہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے. لوگ آج بھی ہم وہاں پر ہی کھڑے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں زندوں کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. عثمان اصغر صاحب بھی تشریف لائے, اصغر شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اصغر شاہ صاحب ہمارا دستور کا ایک بڑا قیمتی اثاثہ تھے. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کی رفاقت میں رہا, ان کے ساتھ کام کیا, RUJ میں کام کیا, ان کی تنظیم کے لیے بھی کام کیا. ان کے بے شمار ہم کے احسانات ہیں, ہمارے سینئرز ہیں. اسی طرح دہیز بختیار صاحب ہیں, وہ PFUJ کے صدر تھے, تو میں ان کے ساتھ FSC کا ممبر تھا. تو میں نے ایک دن اجلاس میں بڑی تلخ گفتگو کر دی تو وہ انہوں نے برا بنایا. میں پھر وہاں بیکار کر کے چلا گیا تو انہوں نے کمیٹی تشکیل دی کہ جی آپ کمیٹی تشکیل دے کے جائیں جی اس کو راضی کر کے لائیں. تو میں جب آیا تو مجھے عزیز بختیار صاحب ایسے ملے جیسے کچھ ان کے ساتھ میں نے کیا ہی نہیں. تو میں خلیفہ میں مسجد میں ذرا شرمندہ بھی ہوا. میں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وہ کراچی کے ساتھی بڑے احساس طبیعت کے لوگ ہیں, وہ تو چڑھائی کر دیتے ہیں کسی پر بھی, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جونیئر ہے, سینئر ہے, یہ نیا ہے, پرانا ہے. تو اسی طرح زرار فرید صاحب, یہ بھی اس وقت کا ہمارا ساتھی ہے جب اس شہر کے اندر لوگ سلام کرتے ہوئے ہمیں ڈرتے تھے کہ کہیں پریس کلب والے اگر ان کو ہم نے سلام کر دیا, نواز رضا کو سلام کر دیا یا اس کے کسی ساتھی کو جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کو سلام کیا تو کہیں ہماری ممبرشپ نہ کینسل کر دیں. تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ چلتے تھے. جس طرح طارق چودھری ہے, یہ بھی اسی وقت جب لوگ اس شہر کے اندر ایک خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں پریس کلب ہماری ممبرشپ نہ کینسل کر دے. تو ایسے ہیرے ہیں دستور گروپ میں, گو کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں لیکن ہمارا مشن بڑا ہے. ہم نے اس صحافت کے اندر جو مافیا ہے اس مافیا کا مقابلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اور آئندہ آج یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہنے میں کوئی آج محسوس نہیں کروں گا کہ ہمیں جو ہمارے فوج شدگان ہیں, جناب ظفر شیخ صاحب آپ بھی باثر ہیں,
آپ بھی سینئر ہمارے ساتھی ہیں، ایوب ناصر صاحب بھی ہیں، آپ جیسی شخصیت کو بھی چاہیے کہ وہ پریس کلب کے جو مردہ ضمیر ہیں ان کو بتائیں کہ یار اگر آج یہاں صحافی پریس کلب کے اندر پروگرام نہیں کر سکتے تو یہ کس جگہ کریں گے؟ یہ پریس کلب کس کے لیے ہے؟ کیا یہ ٹاؤن مافیا کے لیے ہے، یا یہ جو نامنہاد قسم کے جو صحافتی تنظیمیں بنا کر وہاں پروگرام کرنا یا نعرے بنا کر مخصوص تعریفیں کر کے قصیدے پڑھ کے کوئی پروگرام کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر ہم اسی طرح سے بہتر ہے کہ آج ہمیں یہاں پروگرام نہ کرنا پڑتا، ہم پریس کلب میں کرتے ہیں۔ میں اپنے مرحومین ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، ان کی صحافتی جو خدمات ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی یقین ہے، امید ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اصغر شاہ صاحب، عزیز بختیار صاحب جیسے سینئر کالم نویس، مصنف، ڈرامہ نگاز، ان سے سیکھیں گے۔ اور میں مجاہد بٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں، اور آپ کو بھی میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ اور آپ فیلڈ کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسے کر لیں، ہو جائے گا پروفیسر، تب تک آپ کا یہ انڈوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی سارے اوکے جی، مثلا آپ سارے جو قائدین ہیں آپ لوگوں کو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کو بیٹھ کے کوئی ایسا لائف کرنا چاہیے کہ ہم جو لوگ گئے ہیں ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حالت میں لوگ اس وقت ہمارے سامنے ساری صورتحال ہے، برادر برار کا تذکرہ یہاں پر کیا ہوا ادارے میں ہمارے ساتھ ہے اور انتہائی سیزن آدمی ہے وہ، لیکن ان کی جو صورتحال ہے باقی بھی تو اس حوالے سے کوئی مشترکہ رائے ہونا چاہیے، اس لیے کنظر صاحب کی تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، تو تاکہ یہ ہے کہ یہ کم از کم اس ویزیبل صورتحال سے ہم باہر نکل پائیں۔ میں گزارش کروں گا شمسی صاحب سے، سر پلیز اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے سابق صدر ادریس بختیار صاحب، اصغر شاہ صاحب ہمارے ساتھی، اور زراعت فرید صاحب کے حوالے سے آج راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دستور اور حاجی نواز رضا صاحب نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں دوستوں کو انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ میں حاجی صاحب کو اور رانا کوثر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں اس طرح وہ الیکشن تو نہیں ہوتے جو چناؤ کیا گیا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا، اس میں چنا گیا الیکشن نہیں ہے کسی بھی تنظیم میں اس وقت۔ اور ادریس بختیار صاحب ایک ہی تنظیم تھی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ 2 اگست کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا جنم دن تھا، 75 ایئر کی سیلیبریشن کی گئی، کراچی میں بھی، یہاں پہ بھی، اور دوسری تنظیم میں بھی۔ جب یہ تنظیم کرتی تھی، حاجی صاحب آپ کے زیادہ نالج میں ہیں، 2 اگست ادریس بختیار صاحب کی ساتھی سے اسٹرگل کے، تو 2 اگست کو میں نے 2-3 لائنیں لکھی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ میں نے شیئر کی۔ 2 اگست ٹکڑے ٹولیوں میں بٹی، زخموں سے چور تنظیم کا جنم دن، کارکنوں کے لہو لہان بدن قطار در قطار کھڑے ہیں اور نکھٹو شہد چوس رہے ہیں۔ مبارک ہو آپ سب کو بھی، مبارک ہو یہاں جو دوست بیٹھے ہیں۔ 2 اگست تنظیم کا جنم دن ہے جو اب 75 ایئر کی ہو گئی ہے۔ وہ تنظیم جو کبھی ماں تھی، شدید زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، کارکنوں کے لہو لہان بدن قطار در قطار کھڑے ہیں
بے بسی کی علامت بنے. دیکھ رہے ہیں تنظیم کے نام پر لگا تماشا, دیکھ رہے ہیں. مبارک ہو, مجھے بھی مبارک ہو, افضل بٹ کو بھی مبارک ہو, حاجی نواز رضا صاحب کو بھی مبارک ہو, رانا عظیم کو بھی مبارک ہو, صدیق انصر کو بھی مبارک ہو, حاجی نواز رضا کو اور رانا کوثر کو, آپ تمام ساتھیوں کو مبارک ہو. یہ جو قطار در قطار کھڑے لو لہان بدن, ارشد محمود کیمرہ مین کا, ہمارے ساتھی رانا ابراہیم خالد کا, اور آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو 5, 10, 20, 30 بندے ہر روز ملتے ہیں. یہ پچھلے دنوں 200 سے زائد لوگوں کو اپنے آپ کو سب سے بڑا میڈیا گروپ کہلانے والا روزنامہ جنگ اس میں نکال دیے, اور ہم سب بے بسی کی علامت ہیں. حاجی نواز رضا صاحب سے آج میرا یہاں پہ موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ حاجی نواز رضا صاحب سے, رانا کوثر صاحب سے ہم نے مقامی سطح پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہوا ہے. جتنی ہم میں ہمت ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, اور ادریس بختیار کی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے. اصغر شاہ صاحب ہمارے ساتھی تھے, ان کی خدمت کو آگے لے کے چلیں گے. زراعت فرید صاحب ایک بڑے صلح جو قسم کے آپ کے ساتھی رہے, ہمارے ساتھی رہے, دوست رہے, کولیگ رہے, ان کے خیالات کو آگے لے کے چلیں گے. اور میں یہاں بیٹھے تو میری خیال ہے, مجاہد بھٹی ہے, سارے ایک ایک دوست, خاون نواز راجہ صاحب, صدیق انور صاحب, ندیم صاحب, جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ظفر شیخ صاحب, ایوب ناصر صاحب. میں سیاہ شمسی کا شاگرد بھی ہوں, ان سے میں نے ٹریڈ یونین بھی سیکھی. یہ جو میں نے ماں کا لفظ استعمال کیا, میں دل سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ غلط راستے پہ لے گیا کہ آپ کی تنظیم آپ کی ماں ہے. میں اپنی ذاتی طور پہ ادریس بختیار صاحب کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے, اصغر شاہ صاحب کی روح کو, زراعت فرید صاحب, جتنے جو ہو سکا میں اپنی اسٹرگل کروں گا. اور آپ ایک ایک دوست ساتھی سے, آپ جدوجہد کر رہے ہیں نوائے وقت پہ دوستوں کے لیے, ایک ایک ساتھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنا ادارہ ہے آپ کا پریس کلب. میں پچھلے 12-13 اداروں میں گیا ہوں, میجر اداروں میں, سب سے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ اپنا گھر چھوڑ دیں گے, آپ اپنی چاردیواری چھوڑ دیں گے, وہاں چور چکے آ کے قابل ہو جائیں گے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پریس کلب میں آیا کریں, اس کے معاملات میں دلچسپی کریں. ابھی ہم نے ووٹر لسٹ جو ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. 12 ادارے جو ہیں, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, جو بڑے ادارے ہیں ان میں 86 فیک ووٹ نکلے ہیں. 86 جن کا ان اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح جو دوسری لسٹیں ادر میں اور فری لانس میں ہم کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ تقریباً 1200-1300 اس میں لوگ آ رہے ہیں. ریکٹا کے جنرل سیکرٹری یہاں ریاض چودھری بیٹھے ہیں, ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہم ریکٹا کے بیورو کی جو جنرل بیورو ہے اس کو نہیں چھیڑ رہے, لیکن جو فیک ہے, جو جعلی ہے, جو بوگس ہے, جس کے وہ ووٹ سے وہ وہاں پہ قابل ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف ہم بھرپور ادریس بختیار صاحب کی روح سے وعدہ کرتے ہیں, ان کی جدوجہد سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آگے چلیں گے اور اپنا کام کریں گے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس میں دلچسپی لیں, ان کے معاملات میں. آج یہ ان کی دعائیہ تقریب کا وہ پلیٹ فارم ہے. بیسیکلی ہمیں درس ہی یہی دیا گیا ہے. انہوں نے جو جدوجہد کی, انہوں نے ادریس بختیار صاحب حالانکہ دائیں بازو کی اور پھر ڈویژن ہوئی تو ہم
दाएं और बाएं में वो बटे रहे, लेकिन सिया शमसी, निसार उस्मानी, मनहाज बरना, अदरीस मुख्तियार की किरदार पे, उनकी जद्दोजहद पे किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। उनका जेन्युइन वो जर्नलिस्ट थे और जेन्युइन ट्रेड यूनियनिस्ट थे। उनकी रूह के सारे स्वाद के लिए यहाँ सारे मौजूद हैं। हमें उनके आगे पैरोकार बन के ये बात आगे लेके चलनी चाहिए। और मैं आज माजूद साहब अपने दिल की गहराइयों से, शमसी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी मौजूदगी में जो भी बात हम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। और ये जो खावर नवाज राजा साहब ने बात की इन दोस्तों के हवाले से, मेरी अदर जटोई से भी अगले दिन बात हुई। मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप ये जो भीख देनी शुरू की है उससे ये बेहतर था हम यहाँ आज PIJ में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि हम पे बैन है, नेशनल प्रेस क्लब जर्नलिस्टों पे बैन है, जर्नलिस्ट तंजीमों पे बैन है, लेकिन एक जो वो ग्रुप है उसके वसाइल पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं PIO प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कि उसने कम से कम बैठने के लिए जगह तो दी। आज अदरीस मुख्तियार की, ज़रात फरीद की, असगर शाद की ये बरसी की जो तकरीब है, ये इनका शुक्रिया। और मैं स्पेशल थैंक्स दोबारा करूंगा कि मैंने अपनी जेब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अगर मैंने रिक्वेस्ट की है तो इब्रार खालिद के लिए की है, अगर मैंने रिक्वेस्ट की है तो अर्शद महमूद के लिए की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मैसेज पे जो कुछ प्रिंसिपल से हो सकता है उसने उनकी फेवर की है, उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी शुक्रिया। और मैं तमाम दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम दिल से वो निकले बाहर और ये गैर साली को ये खत्म करें। कारकुनों की हालत इस वक्त बहुत वाक़ियत लौहान है। आज से 19 साल पहले जिस वक्त शमखून एक मारा गया था, तो मैं भी एक साथी था और आदि साहब को वोट डाला। उस वक्त से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। आज चूंकि ताज़ीती रेफरेंस है, अपनी खबरों की जो नोक मलक सही करने के वजह से मैं अक्सर बात नुमाए वक्त के दफ्तर में ऐसा जाया करता था और वो खबरों के वजह से मेरी नोक मलक ठीक करवाया करते थे, तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती थी। और आज उनके लिए यहाँ में दुआ करने की सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह ताला उनको ज्वार की जगह अता फरमाए। इसी तरह जिस तरह आज तस्वीर के अंदर अदरीस बख्तियार साहब मुस्कुरा रहे हैं, जब कभी भी प्रेस क्लब में उनके साथ मुलाकात होती थी, इसी तरह यकीन करें जैसे मुस्कुराते अभी भी नजर आ रहे हैं। और ज़रात फरीद साहब, इनको अल्लाह अपनी जवान रहमत में जगह दे। बहुत सी बातें की है तारिक उस्मानी साहब ने, माशाल्लाह हमारे बड़े राना साहब बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं शमसी साहब। इन जैसों को देख के हमारे दिल में ख्वाहिश जागती थी कि हम भी साथ में हमारा भी कोई इज्जत और कोई मुकाम हो और हमें कोई बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखे। सच्ची बात यही है। आज ये नवाज रजा साहब के जो काफिले में शुरू किया साथी हैं, आज मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह साफिर से वाबस्ता 31 साल हो गए। मैं स्टार्ट रोजनामा गिरफ्त नगीना नाज वासी साहब के साथ था, स्वागत मोहतरम मेरी, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे। इसी तरह हमारे जो दोस्त हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम मरते जाएंगे, इसी तरह हमारे ताज़ीती रेफरेंस होंगे, किसी के कान पे जूं तक नहीं देंगे, क्योंकि बड़े दुख के साथ, बड़े कर्ज के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद सब भूल जाएंगे। मैंने छोटी सी एक बात करके जाना चाहूँगा। जनरल बॉडी के इजलास में मैंने एक बात की थी, हमारे पप्पू भाई जो है वो भी इस वक्त कैंसर के मर्ज से लड़ रहे हैं। सलमान खान साहब हमारे कैंसर के मर्ज से लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बारे में या उनकी आज औलाद के बारे में, उनकी बीवी के बारे में, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या जिस वक्त कोई साथी जो फील्ड में तो काम कर रहा है, उसने तमाम साथी तंजीमों के साथ तामन भी बहुत की है, बंदे भी लाए हैं, तो क्या उस शख्स के मरने के बाद
ان کے بیوی بچوں سے ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. ہماری کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. آج تو چلے ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے بھائی کی خدمت کر رہے ہیں, تو جس وقت ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کا مطلب ان کے اہل و عیال سے, ان کے بچوں سے ہمارا رشتہ ختم. یہ بڑے کام کی بات ہے. میں نے جنرل باڈی کے اجلاس میں بات کی تھی کہ کوئی ایک ایسا, حاجی صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, مولانا قصر صاحب بیٹھے ہیں, طارق عثمانی صاحب, شمسی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری کہ جب کبھی ایسا کوئی پروگرام ہو تو میں ایک قرارداد کے طور پہ کہتا ہوں کہ جس وقت صحافی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے میں بھی شامل ہوں اس میں, تو کم از کم ظاہر سی بات ہے صحافیوں کے حقوق ہوتے ہیں, کوئی ایس کے حقوق ہے, کوئی پلاٹوں کے حقوق ہے, تو کم از کم 20-30 سال, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 31 سال, تو ان کے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا مناسب سا اقدام ہونا چاہیے تاکہ ان کی بیوی بچے کی پتہ نہیں غربت میں ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں, جوان بیوی ان کی پتہ نہیں کس حالات سے گزر رہی ہے, اپنے بچوں کے لیے کس مشکل سے گزر رہی ہے. تو کوئی ایسا فنڈ قائم کروائیں جس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت سے نوازے گا. خبر نواز راجہ صاحب بڑے ماشاءاللہ اس میں بڑے پیش کرتے ہیں. جنرل باڈی کے اجلاس میں نے سلاری صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی, اس وقت جتنے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے سب نے اللہ نہ کرے کہا تھا, لیکن یہ ہونا ہے. تو میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ جس وقت کوئی صحافی اگر اپنی زندگی کی بازی صحافت میں رہ کے ہار جاتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے, یا اگر اس کی زندگی اس کو پلاٹ کو مل جائے تو اس کی بیوی بچوں کو مل جائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, اور آپ جیسے جو شخصیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں کے ہمیشہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو حاجی نواز راجہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو مختلف اوقات میں اپنے مرحومین دوستوں کے لیے وہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آج بھی ہم ایسے ہی انتہائی غمزدہ ماحول میں یہاں پر اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے کرنے کا سہرا بھی آج جناب نواز راجہ صاحب کے سر ہے. تو ویسے تو نواز صاحب کو اب تو عمر گزر گئی ماشاءاللہ اس دست کی سیاہی میں ان کی, اور انہوں نے ہمیشہ کارکن کے لیے کام کیا, اور کیونکہ ہم بھی ان کی شاگردی میں کام کرتے رہے اور آج بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو تعزیتی ریفرنس ہے یہ ہمارے صحافت کے جو 3 درخشندہ ستارے تھے, جس میں جناب حضرت شاہ صاحب, ادریس بختیار صاحب اور زراعت فرید صاحب, یہ شخصیات ہم سے جدا ہو گئی. ایک دن تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, لیکن آج وہ ہمیں موجود نہیں ہے, اور اللہ ہم سب کو زندگی دے صحت اور ایمان والی. کل ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. آج ہم کسی کے تعزیت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے, کل کوئی ہمارے لیے اکٹھے ہوگا. ان تینوں شخصیات کی بالخصوص ادریس بختیار صاحب کا اگر نام لیا جائے تو ان کی صحافتی دنیا سے رخصت ہونا, اس دنیا سے رخصت ہونا ایک صحافت کے لیے بہت بڑا خلاف ہے جو تاحال پورا نہیں ہو. ادریس بختیار صاحب کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں, سب جانتے ہیں. بلکہ ابھی شمسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو شمسی صاحب جماعت اسلامی میں تھے, ادریس بختیار صاحب ایک صحافت میں تھے, لیکن ایک ان کا آپس کا فیملی رشتہ تھا, فیملی ٹرم تھے, آنا جانا تھا, اور وہ ایسی شخصیت تھی جو دوستوں کے ساتھ, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ جلدی گھل مل جاتے تھے. ان کا کیریئر کے حوالے سے اگر بات کریں تو دیانت, توازن, غیر جانبداری کے اصولوں پر انہوں نے ہمیشہ صحافت کی. ان کا لہجہ نرم مگر موقف ہمیشہ واضح رہا. ان چند صحافیوں میں وہ شامل رہے جو خبر کو ذمہ داری سمجھ کر پیش کرتے, نہ کہ سنسنی. اور ایسے ہی اگر ہم اصغر شاہ صاحب کی بات کریں
وہ ایک خوبصورت نثر نگار، تجزیہ نگار، باخبر صحافی. ان کی تحریر میں سادگی تھی، صداقت تھا، اثر تھا. وہ معاشرے اور سیاسی معاملات پر انتہائی گہری اثر رکھتے تھے. ہمیشہ عوامی مسائل کی عکاسی کی. ان کی صحافت میں نہ کوئی جھوٹ تھا، نہ کوئی مفاد پرستی اور نہ کوئی دو عملی تھی. اور زرار فریز صاحب کی بات کریں تو ان کی تو موت کا ابھی تک یقین نہیں آتا. کل وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور آج نہیں ہیں. انتہائی سادہ طبیعت کے انسان اور ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے والے. بات یہ ہے اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسی نشین صدارت، قائد صحافت محترم جناب نواز رضا صاحب، دیگر ذی وقار مہمان گرامی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی جاندار کو گفر ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت اور مقام متعین ہے. آج ہمیں داغ مفارقت دینے والے جن ساتھیوں کی یاد میں اس تعزیتی سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کی جدائی کو ہم رضائے الہی سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حیات جاندار میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو بلانے سے بھی نہیں بلائے جا سکتے. آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگ ہمیں قدم قدم پر اپنی یاد دلاتے ہیں. ہمارے ان مرحوم ساتھیوں کو ہم سے بچھڑے ہوئے 8 سے 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر ان کی قائدانہ صلاحیتوں، گراں قدر صحافتی اور پیشہ ورانہ خدمات اور خدمت کے جذبے کی وجہ سے ان کی یاد ہمارے سینوں اور دلوں میں بدرجہ اتم موجود ہے. ہمارے ان مرحوم ساتھیوں میں PFUJ دستور اور IUJ کے درخشندہ ستارے جناب ادریس بختیار، جناب اصغر شاد اور زرار فرید شامل ہیں. ماہ و سال کے گزرنے کے باوجود ہم انہیں بلا نہیں پائے ہیں. انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے علاوہ صحافتی برادری کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہے. مجھے یہ جان کر بے حد دکھ ہوا کہ نیشنل پریس کلب کی موجودہ انتظامیہ کے انکار کی وجہ سے اس تعزیتی سیمینار کا انعقاد PID کے اس حال میں کرنا پڑا. یہ کس قدر عملیہ ہے کہ کسی کے اعزاز میں یاد میں تعزیتی سیمینار کے انعقاد کو سیاسی ایشو بنا دیا گیا. پریس کلب کسی کی جاگیر تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے اگر کل کلا ان میں سے کسی کی یاد میں ایسی تقریب کے انعقاد کی اجازت نہ دی گئی تو کیسا محسوس ہوگا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اس تقریب کے پریس کلب میں انعقاد سے کون سی قیامت برپا ہو سکتی تھی کہ کل کلا کو ممکن ہے مخالف نظریات کے اس گروپ نے کسی خوشنودگی کی وجہ سے ایسا کیا ہو. انسان کو مخاصمت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کل کلا کو کف افسوس مننا پڑے. بہرکیف آمدن برسر مطلب آج ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اور راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ دستور کے زیر اہتمام PFUJ دستور کے سابق صدر معروف اور سینئر صحافی ادریس بختیار، RUJ دستور کے سابق صدر اور غریب پرور صحافی اصغر شاد کی 8ویں اور سینئر صحافی
اور ٹریڈ یونینسٹ زرار فرید کی پہلی برسی کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھی برادری کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اس ضمن میں ناقابل فراموش اور گراں قدر خدمات انجام دی۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ان سب کی انفرادی کوششوں اور گراں قدر خدمات کو اجاگر نہیں کر سکتا۔ انسان دوست اور غریب پرور زندہ دل صحافی اصغر شاد صاحب کی پیشہ ورانہ صحافت اور صحافتی خدمات کی ذاتی یادداشتیں میری زندگی کا انمول سرمایہ ہے۔ کہ آپ نے تاریخی ریاست کا انعقاد کیا اور ہمارے وہ دوست جو ہمارے لیے مشرے تھے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنا۔ میری دعا ہے کہ جتنے ہمارے دوست کو لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ میرے استاد عثمانی صاحب نے بات روکنے کی تھی تو میں ایز اے سیکرٹری یہ آگاہ کرتا چلوں کہ ہماری تنظیم کے جتنے دوست ہیں جتنے ممبران ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ایک اخبار کا ایک ہی بیورو ہوتا ہے یا بڑا اگر نیوز پیپر ہے تو اس کے 2 بندے ڈالیں، اگر ایک اخبار میں 5 بندے ٹھوسے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا بھی اندازہ ہے کہ وہ کس نے انہیں ڈالا ہوا ہے اور وہ کون استعمال کرتا انہیں اور وہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تاریخی ریفرنس پریس کلب ہونا چاہیے تھا، مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے دوست نے پوسٹ لگائی کہ ہم مشکور ہیں میڈم سیکرٹری کے تو انہیں عید والے دن بھی ہمارے اپنے بچوں کا ٹائم ہمیں دیا اور پریس کلب تشریف لائی۔ میں حیران ہوں ایسے دوستوں سے کہ جو عید والے دن بھی پریس کلب کو خالی نہیں چھوڑتے، انہیں کیا خدشہ ہے کہ پریس کلب کو اٹھا کے لے جائے گا یا کچھ پہ قبضہ کر لے گا یا ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو عید کا دن بھی اپنے گھر میں نہیں گزار سکتے۔ تو میں نے اس پہ یہ کمنٹ کیا کہ آپ میڈم سیکرٹری کا وہ احسان لینے کی بجائے ان کو بھی اپنے گھر میں عید کرنے دیتے اور آپ بھی اپنے گھر میں اگر آپ کا کوئی اپنا گھر یار ہے تو آپ ان کو ٹائم دیتے۔ کم از کم عید والے دن تو آپ پریس کلب کو چھوڑ دیں، کوئی بندہ پریس کلب پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ پریس کلب پہ اسی گروہ کا قبضہ ہے جن کی دکان ہے پریس کلب، جن کا ذریعہ معاش پریس کلب ہے، ٹھیک ہے، ان کی دکان ان کی یوجے پریس کلب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو یہ پلیٹ فارم چاہیے تبھی ان کا کاروبار چلتا ہے، تبھی بار کے وزٹ ہوتے ہیں، تبھی سارے ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو فنڈنگ آتی ہے۔ تو ہمیں مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے، خاص کر سکیورٹی کا جو عثمانی صاحب نے کام شروع کیا ہے۔ ہم جتنے اداروں میں بھی گئے ہیں ہمیں سارے لوگوں کو شامل کہا ہے اور لوگ تقریباً میں نے 75% لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اچھی سکیورٹی ہو، بہترین جو ہے پریس کلب میں کوئی جو جینول لوگ ہیں وہ سامنے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں ہمیں توقع ہے کہ سارے ادارے ہم سے تعاون کر رہے ہیں اور آپ ہم سب کا اگر ہم مل جل کر چلیں گے تو یہ پھر ہمیں جو تاریخی ریفرنس ہے یہ انقلاب میں ہم اشارہ رکھیں گے، یہ ہمیں سرکار سے اس کی اطلاعات ہی کرنا پڑے گی کہ ہمیں جگہ دی جائے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے کلاب میں ہم ساری تنظیمیں جتنی بھی یونین جرنلسٹ ہیں وہ سارے وہاں پہ اپنا ایونٹ کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک گروپ خدشہ ہے ہمیں دیشہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ گیا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم نواز حسن، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ دوست شاہد شمسی صاحب، رانا کوثر صاحب، عثمانی بھائی اور آپ تمام دوستوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت عرصے کے بعد اس طرح کی محفل میں شریک ہوں۔ قادر الکلام تو نہیں ہوں کہ چند منٹ میں اپنی بات مکمل کروں، لیکن پھر جلدی سے بات کر دوں گا۔ پریس کلب کا ذکر آیا تو مجھے کراچی پریس کلب یاد آ گیا۔ وہاں بھی ایک زمانے میں اس سے کوئی ملتی جلتی کیفیت تھی۔ پھر وہاں دستور اور وہاں کے جو برنا کے دوست تھے انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ مشترکہ جدوجہد کریں گے، اور وہ انہوں نے مشترکہ جدوجہد سے پریس کلب کو نہ صرف آزاد کرایا بلکہ آج بھی وہاں دونوں مل کے ہی حکومت کر رہے ہیں، بڑے شیر و شکر ہو کے اپنی اپنی الگ نظریاتی شناخت کے ساتھ ساتھ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر جب ایک پلیٹ فارم پہ دونوں برنا و دستور موجود ہیں تو میری خواہش ہے
کہ آپ بھی مقبوضہ پریس کلب کی تحریک آزادی چلانے کے لیے نہ صرف خود اکٹھے ہوں بلکہ باقی دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اس قید یافتہ پریس کلب کو جو کہ تمام رانائیاں کھو چکا ہے آزاد دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی یادیں اور باقی چیزیں وہاں دہرائی کریں گے. دوسری بات ذکر آیا صحافیوں کی قسم کرسی کا، تو کئی دوستوں نے اچھی تجاویز دی. اس میں صرف یہ کہتا چلوں کہ میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں اس بات کا کہ دستور گرو خصوصاً نواز رضا صاحب ایک دو نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں ساتھیوں کی مدد کر چکے ہیں، حتیٰ کہ انہیں روزگار تک دلا چکے ہیں. میں اس کا گواہ ہوں اور آج اس کا اقرار کرتا ہوں باوجود اس کے کہ میں نواز رضا سے کافی دور ہوں. لیکن آپ کے یہ جو نیک کام ہیں اور یہ جو آپ کی پرخلوص کوششیں ہیں صحافی دوستوں کے لیے انفرادی طور پر اس کی میں گواہی دیتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ ادریس بختیار صاحب یا اصغر شاہ صاحب نوائے وقت میں آئے، انہوں نے کافی عرصہ کام کیا پھر چلے گئے. تو دوسری دفعہ جب انہوں نے نوائے وقت جوائن کیا، میری اور ان کی جوائننگ ایک ہی تاریخ کو تھی 10 مارچ 1997. ہم اکٹھے ہم نے جوائن کیا. 2-4 روز کے بعد وہ پنڈی کے بیورو چیف ہو کے چلے گئے. کیا مزیدار، کیا خوبصورت شخصیت تھے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہنے میں کہ ہمیں کبھی شکایت نہیں ہوئی اصغر شاہ صاحب سے. اور بشیر سلطان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب نے ان سے سیکھا. ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا نیوز روم کا، رپورٹنگ کا اور اداروں کا. وہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا اور پوری صحافت ہی جو ہے وہ اس محال کا شکار ہو گئی. کوئی عزت نہیں رہی. حالانکہ مجھے یاد ہے ادریس بختیار صاحب جب اسلام آباد تشریف لاتے تھے تو بارہا مجھے ان کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا. میں انہیں لے کے ادھر ادھر جاتا تھا، گھومتے پھرتے تھے اور وہ بڑا ایک لمحہ ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ سیکھتے تھے. ایک مثال دیتا چلوں. ایک بار میں اور ادریس بھائی وہ کہنے لگے یار BBC کے دفتر جانا ہے. میں نے کہا چلے گئے. وہاں انہوں نے مجھے آڈیو روم دکھایا، بہت پرانی بات ہے، اور انہوں نے ایک ٹپ دی جو آج تک میں نے پلے سے باندھ دی. انہوں نے کہا کہ اس آڈیو روم میں نہ صرف ہم اپنی آڈیو ریکارڈنگز کرتے ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے. اور بولنے کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ جناب ایک اصول یاد کر لیجئے، آپ کی جو الیکٹرانک میڈیا کی ابتدا ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی کہ منہ سے جملے پورے ادا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اول صاحب، شمسی صاحب، راکول صاحب، عثمانی صاحب اور بیٹھے ہوئے بہت موجود شخصیات، میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. مجھے موقع ملا کام کرنے کا شاہ صاحب کے ساتھ اور دلال کے ساتھ میٹنگ میں میری ملاقات رہی. ادریس بختیار صاحب کی میں قربت سے محروم رہا، مجھے کبھی موقع نہیں مل سکا ان سے ملاقات کا یا کام کرنے کا. تو بڑی اچھا ہر دفعہ بھی بات رپیٹ کرتے ہیں، آج بھی رپیٹ کرتا ہوں کہ بڑا اچھا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے محمد رضا صاحب نے کہ اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں. اور یہاں پہ تجویز دی کسی ساتھی نے کہ وہ ایک فنڈ قائم کیا جائے. ظفر صاحب نے دی تھی تو وہ آلریڈی ایک پچھلے کا ریفرنس میں قائم کر چکے ہیں. میں اپنی طرف سے اس میں اپنا 20,000 میں اپنے طرف سے ڈونیٹ ڈال دیا تھا. لاسٹ ہم نے سویندر صاحب کی یاد میں کرایا تھا. تو میں اس بات کی تعریف کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پریس کلب میں ہونے چاہیے. لیکن وہاں پہ حاضری بھی ہو جاتی ہے. ہمارے جب حاجی صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح ان کا حکم بات ان سے میرے حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو ہمارے فوٹو جرنلسٹ صاحب ہوتا ہے وہاں پہ ہر ٹائم 8-10-15 موجود ہوتے ہیں. وہی پریس کلب کی رونق بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب ہیں ان کو کوئی آر ہوگا یا کوئی ان کو مسئلہ ہونا چاہیے کہ وہ آئیں بیٹھے اس پروگرام پہ خطاب کریں. پریس کلب کا جب صدر بن گیا باقی جو باتیں ہیں وہ ایک لمبی ایک گفتگو ہے. تو اگر وہ پریس کلب پریزیڈنٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اس میں آ کر یہ حاجی صاحب کے پروگرام میں خطاب کرتے رہے. ایسے پہلے جتنے انور صاحب تھے جتنے صدر تھے انہوں نے آئے ہیں اور خطاب کیا ہے کہ اس میں آپ بتائیے کیا جو ابھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اور ایک طرف دوسرے پروگرام ہو بھی رہے ہیں، یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو شاہ صاحب نے بڑی محبت رہی، بڑی دوستی رہی اور ان سے میری ملاقات مرکزی دفتر پہ ہوئی تھی بہت پہلے جب نوائے وقت میں نہیں تھے. تو اس کے ایڈیٹر تھے مرکز اخبار کے ٹیپو روڈ پہ دفتر تھا. تو میں جب اخبار میں تھا تو وہاں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی.
تو بڑوں نے ساتھ دیا، بڑوں نے ان سے سیکھا، ان سے بڑا سیکھنے کو ملا. تصویر کے بارے سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ بتاتے تھے کس طرح کرو، اس میں یہ لکھو، یہ کرو. تو بڑی وہ حاضر نظیر شخصیت تھی. اور زراعت جو تھا وہ ہمارا بڑا نوجوان ساتھی فوت ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ زراعت کا جو ایشو تھا، آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ کھانے پینے میں کوئی اس طرح کی بات تھی تو بہت پہلی بوجھ کرتا تھا، اس نے کیئر نہیں کی تھی. تو ہم جو لوگ ہیں وہ اب عمر کے حصے میں پہنچے ہوئے کہ ہمیں اپنے اس کی بڑا دھیان دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کتنی نوجوان ساتھی پچھلے جو 1.5 سال گزرا ہے، 2 سال گزرے ہیں، تو اس میں ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی جگہ شراب بیچارہ چلا گیا تو بڑے بہت ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمر تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی اگر آپ کیئر کریں گے تو اس کچھ معاملے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ بھی خیال رکھیں. اور حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کراتے ہیں، کچھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں یہاں پہ خیر تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی عثمانی صاحب کی کہ میری جو کمپین ہے نوابت کے ساتھیوں کی، ان کے میرے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. دیکھیے پریس کلب کو چاہیے کہ وہ ایک بایومیٹرک سسٹم، میں کمنٹ کر رہا تھا، انہوں نے زبانی کہا ہوا ہے میں نے کہ ایک بایومیٹرک سسٹم ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو چکی ہے. اب تو چکر ہی کوئی نہیں کہ کچھ بوگس ووٹ ڈالے. بایومیٹرک اور رسپانسر بھی لیا جا سکتا ہے. اگر مجھے کہ میں 10 15 20 50 لاکھ پاسورڈ میں لا کے وہ اٹھے لگائیں کے بعد جب تصویر سامنے آنے کہ بندہ ووٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جو جیتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور میں اظہار کے بارے سے شعر مجھے یاد آ رہے تھے، تیری قبر پہ ہم سب کو جا کر رونا تھا، یہ حادثہ بھی میری جان اسی زندگی میں ہونا تھا. شمسی صاحب، عثمانی صاحب اور باقی تمام دیگر معزز مہمانوں نے گرامی، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے ان پیاروں کو یاد کرنے کے لیے اسلم شاہ اختیار صاحب اور سراج فری صاحب کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کو بلائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم رنجیدہ ہیں کہ ہم جیسا کہ نشاندہی کی گئی کہ زندوں کو یاد نہیں کرتے اور مرنے پہ تعزیت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ ہم نے کم از کم انہیں یاد تو کیا اور جس حالات سے وہ گزرے اور اس کا تذکرہ کیا، ان کی جو خدمات تھی ساتھی ان کا تذکرہ کیا. یہ جدوجہد کے ساتھی تھے، ان کو ان کے جو اقدار تھی اس کو بشر راہ بنانے کی ضرورت ہے. اور ادرار خالد واقعی ہمارا ادرار ابرار جو ہے بہت دوست ہے اور اس کی جو ہے حالت اظہار دیکھ کر بہت دکھ تکلیف ہے. اور میں آپ کو بھٹی صاحب کو سلام. ایک چراغ جو جلتا رہا، جو جلتا رہا. آج ہم یہاں ایسی ہستی کو یاد کرنے کے جمع ہوئے جنہوں نے نہ صرف میرے لیے بلکہ اس معاشرے کے بے شمار دلوں کی روشنی، ہمدردی اور محبت کا استعارہ زندگی گزاری. میرے والد ایک درد دل رکھنے والے صحافی، ایک سچائی کی آواز، ایک انسان دوست اور ایک خاموش مجاہد ہے. ایسی ہستی جسے لفظوں میں سمیٹنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ باتیں ضرور کہنی ہیں تاکہ دنیا جانے کہ ہم نے کیا کھو لیا. حاضرین کرام، صحافت ایک ایسا میدان ہے جہاں حق کہنا آسان نہیں اور حق پر ڈٹ جانا اور بھی مشکل ہے. میرے والد ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے قلم کو کبھی بکنے نہیں دیا اور آواز کو کبھی جھکنے نہیں دیا. وہ لکھتے تھے تو درد بولتا تھا، وہ بولتے تھے تو مظلوم کی صدا سنائی دیتی تھی. ان کی تحریریں صرف خبریں نہیں ہوتی تھی بلکہ معاشرے کے زخمی بدن پر مرہم کی طرح اترتی تھی. وہ غریب کی فریاد کو سنا کرتے تھے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے، بیوہ کے آنسو پوچھتے، اور جب کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنے پاس سے دے کر مطمئن ہو جایا کرتے. زندگی کے آخری ایام میں جب اکثر لوگ آرام اور تنہائی چاہتے ہیں، میرے والد نے اس وقت بھی
इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद हयात बनाए रखा। उन्होंने एक लंगर कायम किया, ना शोहरत के लिए ना बाबा के लिए, बल्कि सिर्फ रब की रजा और मखलूक खुदा की भूख मिटाने के लिए। आज भी वो लंगर जारी है। आज भी कोई भूखा आता है तो वहाँ से हारी नहीं जाता। खाने वाला उनके लिए सदका जारिया बन चुका है। मेरे वालिद की जिंदगी एक पैगाम थी, जीते रहो तो किसी के काम हो और मर भी जाओ तो दुआओं में जिंदा रहो। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं कि इंसान दुनिया से चला जाए और उसके जाने के बाद भी लोगों के चूल्हे उसी के लगाए हुए दस्तरखान से रोशन रहे। ये वो अज़मत है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। इनके अल्फाज में वजन था, इनकी खामोशी में दुआ थी और इनकी शख्सियत में वो सच्चाई थी जो आजकल के दौर में नापैद हो चुकी है। हम अक्सर कहते हैं कोई दुनिया से चला जाए तो खला पैदा हो गया, लेकिन मेरे वालिद के जाने से जो खला पैदा हुआ वो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी है, फिक्री है, इखलाकी है। ये हिला इस शख्स ने महसूस किया जिसने कभी इनसे मदद ली, जिसने कभी इनसे कोई हर्फ तसल्ली सुना, जिसने कभी उनकी आंखों में दर्द इंसानियत की झलक देखी। आज मैं उनके बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि एक अधूरे इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ, जिसका साया, जिसकी दुआओं का हिसार और जिसके किरदार का पहाड़ छीन गया है। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि जिंदा वही रहता है जो दूसरों के दिलों में रोशनी कर दे और खिदमत की ऐसी मिसाल छोड़ दे जो नस्लों तक चमकती रहे। तो आइए आज ये अहद करें कि हम उनके मिशन को जारी रखेंगे, हम उस लंगर को चलता रखेंगे, हम उस सच्चाई को बोलेंगे जो वो लिखा करते थे, हम उस दर्द को महसूस करेंगे जो वो बांटा करते थे। रब करीम मेरे वालिद को और इन तमाम मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आखिर में बस इतना कहूँगा, एक चिराग जो जलता रहा अंधेरी रातों में, आज बुझ गया तो क्या है मगर रोशनी छोड़ गया। मेरे अजीज दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक दुआया तकरीब में हमारी गुजारिश पे आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ पे आए। अस्कर शाह साहब, अदरीस मुख्तियार साहब और ज़रात फरीद साहब, बहुत सारा टाइम तो इनके साथ मेरा नहीं गुजरा, लेकिन जब से इस शहर में हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमने उनको मोतबर पाया और उनको वो पाया कि जिनको हम देखकर अपने रास्ते का तयन कर सकते। देखने के तो लोग कहते हैं कि अच्छा दुआया तकरीब रख लेते हैं, जिंदों को कोई याद नहीं करता, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको याद करते। आप उनसे पूछें जिनके चले जाते हैं, जब उनको याद करते हैं तो उनका दिल सुकून में आ जाता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि जो चले गए उनको याद करें, उनको याद उनको भी करें, और जो हमारे साथ इस मुआशरे में चल रहे हैं उनके साथ भी हम कदम के साथ कदम मिलाकर चलते। पिछले दिनों 2-3 साल पहले तोशा खाना का बड़ा शोर था, तोशा खाना पे खबरें आ रही थी। उस खबर को ब्रेक करने वाला इब्रार खालद, कोई टीवी चैनल उसको उधर से बुला रहा था, कोई वहां से उसको बुला रहा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था। आज उसके साथ कौन खड़ा है? आज उसके साथ मुजाहिद भट्टी खड़ा है। मैं
رات کو جب ابرار خالد کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جب مجھے یہ چیز ہوئی ہے, مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے, تو میں نے اپنی سسٹر کو کہا کہ مجاہد بٹی صاحب کی مسز کو فون کر کے بتاؤ کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے. وہ مجاہد بٹی کو بتایا اور پھر جو مجاہد بٹی نے ان کے ساتھ کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے, انسان نہیں دے سکتا. ہم سب کہتے ہیں, ہم ساری صحافتی تنظیمیں ہم سب کہتے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. میں پی ایف یو جے کی بات نہیں کرتا, میں صرف آر اے یو جے کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ کوئی لکھتا ہے سب سے بڑی صحافتی تنظیم, چھوٹی تو تنظیم کسی نے لکھا نہیں. لیکن مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ان کو تنہائی بر وقت مل رہی ہے؟ کیا ان کی چھانٹی نہیں ہو رہی؟ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی تنظیم. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے سمیت سب تنظیمیں چھوٹی ہیں جو صحافیوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی. وہ بڑی تنظیمیں نہیں ہو سکتی, وہ چھوٹی ہو سکتی ہیں. آپ جیسے ابرار خالد وہاں پہ ہے, کوئی ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں تھا, کوئی ایسا انہوں نے چیز نہیں کی ہوئی تھی کہ جو کارڈک پیشنٹ ہے اس کے لیے کیا سیفٹی میئر کیے جانے چاہیے تھے. میں وہاں پہ ایڈمٹ رہا ہوں, میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. میرے دوست مجھے ملنے کے لیے بھی کوشش کرتے تھے, لیکن ایک حاجی نواز رضا صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ڈاکٹر اجازت دیں گے اس وقت آپ کسی سے ملاقات کرنا ہے, ادروائز ملاقات نہ کرنا. ابرار خالد صحافیوں کا سرمایہ ہے, لیکن وہاں پہ ہماری حکومت نے اس کے علاج کے لیے کیا کیا. مبشر صاحب تو کوئی بھی صحافی اگر بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, حاجی نواز رضا صاحب, طارق عثمانی صاحب یا کوئی اور دوست ان سے گزارش کرتا ہے تو وہ اس کی فوری طور پہ امداد جو ہے وہ کرتے ہیں. ان کا بہت مہربانی کہ وہ امداد کر دیتے ہیں اور بر وقت کہ تھوڑا سا کسی شخص کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن یہ حل نہیں ہے, حل ایک پراپر حل ہونا چاہیے. صدیق اندر صاحب جو بات کر رہے تھے ہیلتھ انشورنس, دیکھیں ہیلتھ انشورنس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے پراپر جو فوائد ہیں وہ ہمارے دوستوں کو بھول گئے تھے. اگر خدا نہ خاصہ اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے. جہاں پہ حکومت اگر ہیلتھ انشورنس کارڈ دیتی ہے تو اس سے ہٹ کے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کل میں نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ تصویر بنائی, لیکن میں نے ابرار خالد کو میں نے کہا کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ تصویروں پہ چلتا ہے, لہذا میں نے بھی آپ کے ساتھ تصویر بنا کے تو میں نے فیس بک پہ لگانی.
لیکن ہم مجموعی طور پہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ ہم جنت بھی دے دیتے، دوزخ بھی دے دیتے، اور عملی طور پہ ہم بہت پیچھے رہے۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے، میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ جب کسی دوست کے ساتھ ایسا مسئلہ، بجائے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے جائیں، ہم خاموشی سے 10 20 30 50 لوگوں کا ایک گروپ بنا لیں، اس گروپ میں جو آپ کے توفیق ہو، ہم اس اپنے دوست کی خاموشی سے جا کے اس کی مدد کریں۔ اور دوسرا، میں اب یہ بات تو نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ ہم یہاں پہ پروگرام تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری پروگرام کرنے کی جگہ نیشنل پریس کا فنڈز کی ممبرز کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ پروگرام کر سکیں۔ اور ایک ہمارے دوست نے بڑا جذباتی ہو کے اس نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، وہ آپ کو روکتے نہیں ہیں، آپ وہاں پہ پروگرام کریں۔ میں متعدد بار جب بھی میں نے درخواست دی، لیکن انہوں نے مجھے کسی درخواست کا جواب نہیں دیا، مطلب یہ کہ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک باعزت طریقے سے کرنا، زبردستی تو جا کے کرنا، لیکن اگر ہم زبردستی جا کے کرنا ہے تو پھر ہم صحافی اپنے ساتھ نہ کریں۔ میں نیشنل پریس کلب کے عہدیداران سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی بھی عزت رکھیں اور ہماری بھی عزت رکھیں۔ وہ پریس کلب آپ کا بھی ہے، پریس کلب ہمارا بھی ہے۔ آپ اگر ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم وہاں پہ زبردستی پروگرام کریں گے اور پھر آپ لوگ نہیں سکیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ بجائے کہ وہ دن آئے، اس سے پہلے آپ سب تنظیموں کو جیسے آپ وہاں پہ پروگرام کرنے کی اجازت دیتی ہے، ہمیں بھی وہاں پہ اجازت دی جائے۔ اور میں لاسٹ میں اصغر شاہ صاحب، عزیز مختیار اور زرار فرید صاحب، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو مقاصد تھے ہم ان کو لے کے چلیں، تاکہ ان کی روح یہ کہہ سکے کہ ہم جس مشن پہ چل رہے تھے ان پہ ہمارے پیچھے بھی ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔